بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 9:30 بجے ہوں گے جب میں ایمپریس مارکیٹ کے پاس کھڑا اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کی مرمت کروانے کی فکر میں لگا ہوا۔ ایک ہاتھ میں پرانا سا لفافہ تھا جس میں اپنی سی وی کی چند کاپیاں رکھے پھرتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مسلسل چپل کی پٹی کو درست کرنے کی کوشش کرتا جا رہا۔ وہی چپل جسے سلائی کروائے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، آج پھر سے پھٹ گئی تھی۔ موچی کی دکان ابھی کھلی نہیں، میں اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے شاید وہ دکان ہی میرے مقدر کا دروازہ۔ میرے برابر میں ایک چائے والا ریڑھی لگا رہا تھا، اس کے کپ تازہ دھو کے سیدھے کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی سیٹ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ قدم کے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی جہاں آج میں نے نوکری کے لیے انٹرویو دینا، لیکن دل میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، کیا آج بھی انکار ہی ملے گا؟ میرے پاؤں میں چپل نہیں، امید کی سی جا رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے نوکری کی تلاش میں تھا، پہلے تو کچھ امید تھی، پھر وہ بھی مر گئی۔ آج تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ آؤ گودام میں بوری اٹھاؤ تو میں انکار نہیں کرتا۔ میری 6 مہینے کی بیٹی کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو دودھ تجویز کیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا اور میرے جیب میں صرف 330 روپے تھے، وہ بھی گنے چنے۔ بیوی نے صبح ہی روتے ہوئے فون کیا تھا، صفدر بچی کو رات سے بخار ہے، کچھ بھی نہیں کھایا اس نے، دودھ نہیں ہے اور میں اپنا دودھ بھی نہیں دے پا رہے، دیکھو کچھ بھی کرو مگر آتے ہوئے وہ دودھ ضرور لے کر آنا۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے فون بند کر دیا۔ کیا کہتا اسے کہ جوتے پھٹ گئے ہیں یا یہ کہ کل جس دکان پر امید تھی وہاں بھی سفارش مانگی گئی؟ کہوں کہ تمہاری شادی جس جذبے سے کی تھی آج وہی مجھے نوچ رہا ہے۔ کچھ نہیں کہا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں۔ موچی نے دکان کھولی تو میں نے چپل اس کے حوالے کی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا جیسے پہچانتا ہو کہ میں ہفتے میں کم از کم 2 بار آتا۔ اس نے کہا، بھائی سلائی اتنی دفعہ کر چکا ہوں، اب تو نیا جوتا لینا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ چپل سلائی کر کے واپس دے گیا۔ میں نے 3 دفعہ جیب میں ہاتھ ڈالا، 330 روپے میں سے 20 روپے نکال کر اسے دیے اور باقی واپس جیب میں رکھ لیے جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ دفتر کا وقت ہو چکا، میں نے اپنی سی وی سنبھالی اور اس بلڈنگ کی طرف چل پڑا۔ لفٹ خراب تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول۔ ریسپشن پر بیٹھے لڑکے نے نام پوچھا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر کہا، سر آپ کی فیلڈ کے لیے تو فی الحال کوئی ویکینسی نہیں، لیکن اگر کسی کا ریفرنس ہو تو شاید بات بن جائے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ آج بھی انکار ملا، آج بھی دروازہ بند تھا۔ واپسی پر ایمپریس مارکیٹ کے قریب ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ سڑک کنارے بیٹھا تھا، چہرہ کالک سے بھرا ہوا، لباس بوسیدہ اور ہاتھ میں کشکول۔ لوگ آتے کچھ 100 کچھ 50 کے نوٹ اس کے کشکول میں ڈال کر چلے جا۔ میں نے اسے 1 گھنٹے تک بیٹھ کر دیکھا۔ اس کے کشکول میں نوٹوں کا ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں 1000 روپے سے اوپر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے اس وقت پہلی بار سوچا، کیا میں بھی یہی کر سکتا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ بھی اس قابل ہیں کہ کسی کے رحم پر پھیلائے جا سکے؟ بیوی کا فون پھر آیا، اس کی آواز میں التجا تھی، غصہ نہیں صرف درد تھا۔ صفدر بچی کو بخار تیز ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں لانا مگر وہ دودھ ضرور لے آنا، میری طرف سے روٹی نہیں، بس وہ ڈبہ ہو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر سامنے ایک کوئلے والے کے پاس گیا، کوئلہ ہاتھ میں اٹھایا، دونوں ہتھیلیوں پر رگڑا اور پھر وہ کالک اپنے چہرے پر مل لی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا لیکن چہرہ اب خاموش تھا۔ میں نے اپنی سی وی کو طے کیا اور ایک پرانا رومال نکال کر سڑک پر بچھا دیا، بیٹھ گیا۔ پہلی بار زندگی میں اپنے ہاتھ یوں اٹھائے کہ دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے مگر آواز نہ نکلی۔ لوگوں نے ترس کھایا، کچھ نے 20 کچھ نے 50 دی۔ آدھے گھنٹے میں 700 روپے ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ رقم میرے ہاتھ میں تھی جو میں 1 ہفتے کی مزدوری سے بھی شاید نہ کما۔ اس لمحے میں جیتا جاگتا تھا لیکن اندر کہیں مر رہا تھا۔ میں نے وہ پیسے جیب میں ڈالے اور تیزی سے گھر کی طرف نکل پڑا۔ چہرے پر لگی کالک رومال سے صاف، لیکن جو کالک دل پر لگی تھی وہ کیسے مٹتی؟ بار بار جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے گن رہا تھا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ صرف چند گھنٹوں میں یہ ممکن ہو، لیکن ہر قدم کے ساتھ ضمیر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر بیوی منتظر کھڑی تھی۔ میری شکل دیکھی تو پہلے کچھ کہنے سے ہچکچائی، لیکن جیسے ہی دودھ کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا اس کی آنکھوں میں نمی۔ شکر ہے صفدر، تم لیا، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اگر آج نہ دیا تو کمزوری سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ دعا تھی جو شاید میں خود اپنے لیے مانگنے کی قابل بھی نہ رہا تھا۔ بچی کو گود میں اٹھایا، اس کا نازک سا جسم میرے بازوں میں لرز رہا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سانس لیتے ہوئے آواز نکلتی جیسے درد بھی چیخ رہا ہو۔ بیوی نے دودھ تیار کیا اور فیڈر سے اسے پلانا شروع کیا۔ میں ایک طرف بیٹھ کر بس اسے تکتا رہا، اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے میں چپ چاپ چھت پر آ گیا۔ آسمان سیاہ تھا جیسے میری روح، نیچے فٹ پاتھوں پر وہی لوگ سوتے ہوں گے جن سے میں نے آج مدد مانگی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کو خود کو ان کے برابر میں بیٹھ
بیٹھا ہوا تصور کیا۔ میں وہی صفدر تھا جس نے والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں سنبھال، بہن کی شادی کروائی، خود پیسے جمع کر کے تعلیم مکمل کی، پھر آج یہ حال۔ صبح ہوئی تو بچے کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ بیوی نے کہا، دیکھو صفدر، اللہ نے سن لی، کل اگر وہ دودھ نہ ہوتا تو میں نے بات کاٹ دی۔ ہاں اللہ نے سن لی، لیکن کیا ہم نے راستہ ٹھیک چنا؟ بیوی کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا راستے باقی رہ گئے؟ ہم نے تو سب کر لیا۔ یہ سچ تھا، میں نے مزدوری کی، بڑھایا، دفتر رکشہ چلایا، پارٹ ٹائم کام، لیکن جب ہر جگہ سفارش کی دیوار کھڑی ہو تو کہاں جاتا ہے انسان؟ کون دیتا سہارا اس شخص کو جو صرف اپنی محنت پر یقین رکھتا ہے؟ اس دن بھی میں گھر سے نکلا، سی وی کے ساتھ، دھوپ تیز تھی، جسم تھکا ہوا اور چہرے پر کل کی کالک کے نشانات جیسے اندر سے چھپ کر اب بھی باہر جھانک رہے ہوں۔ ایک جگہ گیا، وہاں جواب، آپ کی فیلڈ کے بندے تو لائن میں لگے ہیں، اگر کسی کی سفارش ہو تو بات۔ میں نے پوچھا، محنت، تجربہ یہ سب نہیں دیکھتے؟ ریسپشن پر بیٹھا لڑکا ہنسا، یہ سب اب نہیں چلتا بھائی جان، جان پہچان چلتے ہیں۔ دل کیا زمین پر لیٹ کر چیخوں، لیکن بس خاموشی سے باہر آ گیا۔ اسی دن شام کو بازار میں ایک دوست ملا، پرانا کلاس فیلو، گاڑی میں بیٹھا، فون پر مصروف، مجھے دیکھا تو مسکرایا، بولا، یار تو یہاں کیا کر رہے آج کل؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، بس تلاش جاری ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا اور چل دیا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، نہ رشک تھا نہ حسد، بس ایک تھکن تھی جو جسم سے چپک گئی۔ شام تک دھوپ نے پسینہ نچوڑ دیا تھا اور ہاتھ میں اب صرف وہی پرانا لفافہ بچا تھا جس میں سی وی کی آخری کاپی باقی تھی۔ اس رات میں نے بیوی سے جھوٹ بولا، کہا کہ آج ایک انٹرویو اچھا گیا ہے، شاید جلدی کال آ جائے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے روٹی بنائی، تھوڑا سا سالن تھا، دونوں نے مل کر کھایا، لیکن وہ رات میں جاگتا رہا، نیند نہیں آئی۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، اگر کل پیسے پھر نہ ہوئے پھر کیا میں دوبارہ کشکول اٹھا لوں گا، دوبارہ چہرے پر کالک ملوں گا؟ رات کے پچھلے پہر میں نے پہلی بار ہاتھ اٹھا، نہ نمازی تھا نہ زاہد، بس ایک باپ تھا جو ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کہا، اے رب، اگر میری یہی قسمت لکھنی تھی تو مجھے اتنی امید کیوں؟ اگر میں تیرے در کا فقیر تو لوگوں کے در پر کیوں جا رہا؟ تو چاہے تو کل میرے دروازے پر روزی بھیج سکتا ہے، لیکن اگر تیری رضا یہی ہے تو پھر مجھے صبر بھی دے، تاکہ میں کم از کم اپنی بیٹی کو گناہ کا رزق نہ کھلاؤں۔ میرے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن دل میں ایک سکون سا اترتا جا رہا تھا، جیسے وہ دعا سن لی گئی ہو، یا شاید وہ خاموشی تھی جو ایک نئے طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ صبح جب بیوی نے دروازہ بند کیا، میرے ہاتھ میں وہی پرانا لفافہ تھا اور جیب میں 300 روپے۔ رات کی دعا کا اثر تھا یا تھکن، لیکن دل میں ایک خاموشی تھی، نہ امید تھی نہ مایوسی، بس ایک گہرا خلا۔ سڑک پر نکلا تو سورج نے تپش نہیں دی، بلکہ جیسے شرمندہ سا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کہاں جاؤں، کہاں پھر سے انکار سنوں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں جہاں مجھے سفارش کے بغیر سنا جائے۔ 2 گھنٹے بعد میں امپریس مارکیٹ کے پاس چائے کے ایک ٹھیلے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں کپ، دوسرے میں سی وی۔ سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا جو میں نے پرسوں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، نہ جانے دھوئیں کی راکھ تھی یا کوئلے کی کال، پر اس کی آنکھیں سفید تھیں، بے حد سفید، جیسے برسوں کی بھوک نے آنکھوں سے تمام روشنی چوس لی ہو اور اب صرف سفیدی باقی رہ گئی ہو۔ وہ کشکول آگے بڑھاتا، کچھ بڑبڑاتا، اور لوگ رک کر اسے نوٹ دیتے، کوئی 100، کوئی 50، کسی نے 500 کا نوٹ تک دے دیا۔ ایک عورت آئی، اس کے بچے نے کہا، امی دیکھو، یہ بابا تو کالا ہو گیا ہے۔ عورت نے بچے کو ڈانٹا، کشکول میں نوٹ ڈالا اور چل دی۔ میں نے گننا شروع کیا، آدھے گھنٹے میں تقریباً 1000 کے قریب رقم وہ جمع کر چکا تھا۔ میں نے خود کو اس کی جگہ سوچا، کیا یہ میری آخری منزل ہے یا شاید وہ دروازہ ہے جس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں؟ پہلے تو میں نے دل کو جھڑکا کہ نہیں، یہ تمہارا راستہ نہیں، لیکن جب میں نے اپنے جوتے کی ایڑی سے نیچے جھانکا تو زمین پر وہ دراڑیں بھی نظر آئیں جو شاید میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسی فقیر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ شاید وہ پہچان گیا تھا کہ میں بھی اسے دکھ کی گلی کا مسافر ہوں، جس کے آخر میں صبر کا بورڈ لٹک رہا ہے، لیکن پیٹ کا خالی کمرہ چیخ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، اپنی چادر سمیٹی، کشکول اٹھایا اور چلا گیا۔ میں پیچھے بیٹھا سوچتا رہا۔ دل نے کہا یہ غلط ہے، لیکن پیٹ نے کہا غلط، تمہاری بیٹی بیمار ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ منظر یاد آیا جب بیوی نے کہا تھا، میری طرف سے کچھ نہ لانا، بس بچی کا دودھ ضرور لے آنا۔ وہ ایک ماں کی آواز تھی، اور ماں کی آواز کو صرف باپ ہی سمجھتا ہے جب اس کے ہاتھ خالی ہوں۔ میں اٹھا، قریب کی دکان سے کوئلہ خریدا، جیب میں کپڑا تھا اور دل میں شرمندگی۔ ایک ویران سے کونے میں جا کر ہاتھوں پر کوئلہ رگڑا، پھر وہی کالک چہرے پر ملی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ میں نہیں تھا، لیکن شاید وہی میں بننا پڑے گا جو میری بیٹی کو زندگی دے سکے۔
میں نے بازار کے کنارے بیٹھ کر رومال بچھایا، کوئی جملہ نہیں بولا، نہ ہاتھ پھیلایا، بس سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، شاید وہ آنسو صدقے میں نکلے تھے۔ پہلا نوٹ 20 روپے کا تھا، پھر کوئی آیا اور 50 رکھا۔ ایک صاحب نے آ کر 100 کا نوٹ دیا اور میری طرف دیکھا، کچھ دیر ٹھہرے جیسے کچھ سمجھ گئے ہوں، پھر چل دیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ سب چہرے یاد آئے جو کبھی میرے ہم جماعت تھے اور آج کسی ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھے میری بے بسی پر تھرس کھا رہے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے میں میرے پاس 1000 روپے ہو چکے تھے اور وہ تمام لوگ جو میرے کشکول میں نوٹ رکھ رہے تھے، شاید انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کس باپ کی عزت خرید رہے ہیں۔ تب مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا، وہ کمزور سی سانسیں، وہ ننھے ہاتھ، وہ آنکھیں جو بھی مکمل کھلنا بھی نہیں سیکھی، اور میں نے سر جھکا دیا۔ جب سورج ڈھلا میں نے اپنے رومال کو سمیٹا، پیسے گنے اور چہرے سے کالک صاف کرنے کی کوشش کی۔ گھر لوٹا تو بیوی منتظر تھی، اس نے سوال نہیں کیا، بس پیسے لیے بازار جانے کی تیاری۔ بچی رو رہی تھی، میں نے اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما اور محسوس کیا کہ وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ بیوی نے جاتے جاتے کہا، صفدر تم خاموش ہو، کچھ ہوا کیا؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا، نہ اقرار کیا نہ انکار، صرف چپ رہا، کیونکہ کچھ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ زبان انہیں بیان نہیں کر پاتی۔ رات کو جب سب سو گئے میں چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر چاند آدھا تھا، جیسے میرا اعتبار، عزت اور بھوک کے درمیان ایک لکیر تھی، وہ آج مٹ گئی۔ میں نے دل میں یہ الفاظ دہرائے اور آنکھوں سے وہ آنسو بہنے دیے جنہیں دن بھر روکے رکھا تھا، کیونکہ باپ کی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی مگر نم ضرور ہو جاتی ہیں۔ بیوی کی واپسی پر بچے کو دودھ ملا اور پہلی بار کئی دنوں بعد وہ نیند میں مسکراتی نظر آئی۔ اس کے ننھے لبوں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس میں زندگی کی رمق لوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے صفدر، بچی ٹھیک ہو جائے گی، تم وقت پر لیا، اللہ نے سب سن لی۔ میں نے صرف ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا اور بچے کو دیکھنے لگا۔ وہ کمزور ہاتھوں سے فیڈر تھامے دودھ پی رہی تھی جیسے وہ لڑائی جیتنے کے بعد تھک گئی ہو، مگر میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ جسم بیٹھا تھا مگر روح کسی اور کمرے میں جا چکی تھی، ضمیر کی عدالت لگ چکی تھی اور میں اس میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ بیوی خوشی سے کچھ پکا رہی تھی، چولہے کی آگ میں کڑاہی کے چمچ چلاتی آوازوں میں وہ سکون چھپا ہوا تھا جس کا میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ سکون خریدا گیا ہے، قیمت ادا کی گئی ہے، عزت کی قیمت۔ رات کو سب سونے چلے گئے، میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور چپ چاپ دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ کمرہ تاریک تھا مگر میرے اندر ایک روشنی جاگ رہی، وہ روشنی جو ہر اندھیرے کو کھرچتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کل تک تم جس فقیر کو حقارت سے دیکھتے تھے آج اس کی جگہ لے لی۔ تم نے کتنی محنت کی تھی، دن رات ایک کر دیے تھے، اس لیے یہی خواب دیکھے تھے تم نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر فٹ پاتھ پر مانگنے کے؟ یہ سوالات اندر ہی اندر گونجنے لگے جیسے کوئی عدالت لگا کر میرا فیصلہ سنا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر پھر سے سامنے آ گیا، میرا چہرہ کالا، رومال بچھا ہوا اور راہ چلتے لوگ نوٹ ڈال رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں طرز کا مرکز ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جنہوں نے کبھی قلم پکڑا تھا، آج وہی ہاتھ کشکول بن گئے۔ کل تک میں درجنوں جگہوں پر سیوی تھماتا تھا، آج وہی ہاتھ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ آنکھوں سے مانگ رہے تھے۔ بیوی کی آواز آئی، صفدر سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سونا تو ہے، لیکن میں جانتا تھا نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر لیٹا، بچی میرے ساتھ، اس کی سانسیں ہموار تھیں اور ماتھے پر پسینہ نہیں تھا، پہلی بار، لیکن میرے دل پر پسینہ برس رہا تھا، اندر کہیں جیسے کوئی بار بار کان میں کہہ رہا ہو، حرام کا لقمہ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو دعا نہیں بد دعا بنتا ہے۔ میں نے کروٹ لی اور چھت کو دیکھنے لگا، وہاں صرف پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے وہ چھت یاد آ گئی جہاں کل میں بیٹھا آسمان سے سوال کر رہا تھا اور آج میں خود سے سوال کر رہا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب مجبوری ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بچی بیمار تھی، تم باپ ہو کیا اور کرتے؟ مگر اندر کی آواز نے کہا، ہاں تم باپ ہو لیکن عزت کے بغیر؟ کیا تم نے یہی سکھانے اپنی بیٹی کو کہ مشکل وقت میں اصول چھوڑ دو؟ میرے دل نے کہا، جب بچی مر رہی ہو تو اصول نہیں دوا چاہیے۔ ضمیر نے پھر وار کیا، تو کل بھی دوا چاہیے ہوگی، پھر پرسوں بھی، ہر بار تم یہی کرو گے، کب تک صفدر کب تک؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اندھیرے میں ہاتھ سے پانی کی بوتل تلاش کی، ایک گھونٹ لیا مگر گلا خشک ہی رہا۔ میں جانتا تھا یہ پیاس پانی سے نہیں جائے گی، یہ پیاس عزت کی تھی جسے میں نے خود مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ پہلی بار دل میں خیال آیا، اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو کیا وہ مجھے بھی واپس لا سکتا ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھائے، نہ دعا مانگی نہ کچھ پڑھا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک جملہ تھا، میں تھک گیا ہوں، اب یا تو کوئی راستہ دے یا ہمت چاہیے۔ آسمان خاموش، جیسے میرے
میرے اندر کی عدالت کا جج خاموشی سے مقدمہ سن رہا، فیصلہ شاید صبح سنایا جانا تھا۔ جب نیند آئی تو سپنے نہیں، صرف خالی کمرے کی گونج ساتھ لائی، اور جب آنکھ کھلی سورج کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہا تھا، بیوی چائے بنا رہی تھی، بچی کہہ کے لگا رہی تھی، اور میں وہی تھا جس نے کل عزت بیچی اور آج ایک باپ کی طرح پھر نکلنے کو تیار تھا۔ لیکن ایک فرق تھا، آج دل میں تڑپ نہیں، خوف تھا، کہیں یہ سکون زیادہ دیر نہ ٹھہرے، کیونکہ اندر کی عدالت اب بھی بند نہیں ہوئی تھی اور میں اب بھی مجرم تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں چھن چھن کر آ رہی اور میری بیٹی کا کہکا کمرے میں گونج رہا تھا۔ بیوی نے چائے کا کپ تھمایا اور کہا، آج بچی کا بخار بھی نہیں اور ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، تم نے بہت بڑا سہارا دیا صفدر۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر، مگر اندر وہی سناٹا تھا۔ رات کی عدالت کا فیصلہ ابھی سنایا نہیں گیا تھا اور میں نے فیصلہ سنے بغیر ہی گناہ کا راستہ اپنا لیا۔ اس روز میں نے دوبارہ کوئلہ خریدا، چہرہ سیاہ کیا، وہی پرانا رومال بچھایا اور فٹ پاتھ پر جا بیٹھا۔ یہ اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ پہلا دن مشکل تھا، دوسرا دن آسان ہوا اور تیسرے دن میں نے محسوس کیا کہ میں اس میں ماہر ہوتا جا رہا۔ لوگ آتے، ترس کھاتے، نوٹ ڈالتے، میں سر جھکائے آنسو بہاتا۔ اب میں جان گیا تھا کون سے علاقے میں ترس زیادہ ملے گا، کون سی گلی میں ہمدرد دل والے لوگ رہتے ہیں اور کس وقت بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، روز 5 سے 6 گھنٹے بیٹھتا اور ہر روز ایک معقول رقم لے کر واپس آتا، کبھی 2000، کبھی 5000، کبھی 3000 اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اب پیسے اتنے ہو چکے تھے کہ بیوی نے بچے کے کپڑے بدل، چھوٹا سا فریج بھی آ گیا، باورچی خانے میں راشن بھر گیا، گھر کے اندر سکون تھا، ہنسی تھی، مگر میرے اندر کچھ نہیں تھا۔ روز رات کو جب سب سوتے میں چھت پر جا بیٹھتا، وہی خاموش آسمان، وہی بے زبان سوال۔ کبھی کبھی دل کہتا یہ سب وقتی ہے، یہ خوشی جھوٹ ہے۔ کبھی سوچتا کیا میں واقعی اتنا کمزور ہوں کہ ایک دن کی بھوک نے مجھے اصولوں سے بے دخل کر دیا۔ لیکن اگلی صبح جب بچی میرے گال کو چھو کر ہنستی تو وہ ساری سوچیں دم۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کی ہنسی سب کچھ ہوتی ہے اور میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ وہ میری محنت سالوں میں نہ دے سکی۔ ان دنوں بچے کے کھلونے میں اضافہ ہو رہا تھا، کچن میں خوشبوئیں لوٹ آئیں۔ بیوی نے کہا، سوچا ہے کچھ مہینوں میں اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو اے سی بھی لے لیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور۔ لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے وہ شخص چھپا تھا جو ہر روز اپنی لاش اٹھا کر بازار میں بٹھا دیتا تھا تاکہ لوگ اس پر رحم کریں، اسے خرید لیں۔ مجھے یاد ہے ایک رات بیٹی میرے سینے پر سو رہی تھی اور میں اس کی سانسیں گن رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ ایک لمحہ بڑھ رہا تھا میری بے حسی کا۔ میں سوچ رہا تھا کیا یہ سب کافی ہے؟ کیا ایک باپ صرف بچوں کا پیٹ بھر کر اچھا باپ بن جاتا ہے؟ نہیں، میں جانتا تھا کچھ اور بھی ہوتا ہے، عزت، حلال، سکون، لیکن میں اسے کھو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پیٹ بھر چکا تھا مگر میری روح بھوکی، اندر ایک چیخ تھی جو روز گلا گھونٹ کر خاموش کر دیتا تھا، اور باہر میں وہ باپ بن چکا تھا جس کی بیٹی خوش تھی مگر خود کہیں زندہ نہیں تھا۔ اور شاید یہی سب سے بڑا فریب ہوتا ہے، جب تم زندہ رہتے ہو لیکن صرف سانسوں کی حد تک، باقی سب مر جاتا ہے۔ دوپہر کی تیز دھوپ تھی اور میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آج بھی وہی رسم نبھا رہا تھا، کالے چہرے پر رومال بچھا ہوا، کشکول ہاتھ میں، آنکھیں زمین کی طرف۔ ہاتھ اٹھانے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی تھی، لوگ اب مجھے پہچاننے لگے، کچھ رحم کھا کر آتے، کچھ عادت سے مجبور، کچھ شاید ضمیر کی تسلی کے لیے۔ میں اب شہر کے نقشے پر ایک مستقل نشان بن چکا تھا۔ اسی دوران فون بجا، جیب سے نکال کر دیکھا، ایک انجانی کمپنی کا نمبر تھا۔ میں نے بے دلی سے کال ریسیو کی، چہرے پر کالک ہونے کے باوجود آواز میں کچھ وقار لانے کی کوشش۔ السلام علیکم، کیا آپ صفدر اقبال بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہی بول رہا ہوں، ہم اے بی سی ٹریڈنگ کمپنی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال ہماری ویب سائٹ پر اپلائی کیا تھا، ہمارے ہاں ایک آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ نکلی ہے، اگر آپ اب بھی انٹرسٹڈ ہیں تو کل آ کر انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم گیا، میں نے آنکھیں بند کی، ذہن میں بیوی کی بات آئی، تو مانگنے کے لیے نہیں بنے صفدر؟ جی میں آؤں گا، وقت بتا دیں، میں نے جلدی سے جواب دیا، جیسے کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کال بند ہوئی تو کشکول میں پڑے نوٹ بے معنی لگنے، وہی نوٹ جو کل تک میری ضرورت کا دروازہ کھولتے تھے آج بے وزن لگ رہے تھے۔ شام کو گھر پہنچا تو چہرے پر وہی روایتی خاموشی تھی لیکن اندر شور تھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، بچی دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں نے بیوی کو فون کے بارے میں بتایا، وہ خوشی سے پھول اٹھی۔ صفدر، آخر کار تمہاری محنت رنگ لے آئی، اب تم نوکری کرو گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے کی چمک دیکھی، پھر بچی کی آنکھوں میں وہ روشنی جو میرے ہاتھ کی کمائی کی نہیں بلکہ میری واپسی کی منتظر تھی، لیکن اندر کہیں کوئی اور بات چل رہی تھی، ایک حساب، ایک موازنہ۔ 4 گھنٹے کی بھیک سے جو کما رہا ہوں وہ کسی آفس کی 10 گھنٹے کی نوکری سے کئی گنا زیادہ ہے۔
رات کو بیوی نے کھانے کے دوران خوشی خوشی پلاننگ شروع کر دی۔ پہلے 3 مہینے میں کچھ بچت ہو جائے گی، پھر کرائے کا مکان بدل لیتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں بچے کے لیے اب ایک اچھی نرسری دیکھوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ کھانے کے بعد جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلا آیا۔ آسمان ویسا ہی تھا، چاند تھوڑا اور کمزور ہو گیا تھا، جیسے مجھ پر تنقید کر رہا ہو۔ دل میں جنگ چل رہی۔ صفدر، اب نکلنے کا وقت ہے، یہ موقع خدا نے دیا ہے، لیکن کیا وہی خدا نہیں جو اب تک تمہارے لیے روزی کا انتظام کر رہا تھا؟ یہ حلال ہے، وہ حرام۔ حرام نے تمہاری بچی کو بچایا، تمہارے گھر کو زندگی، لیکن کب تک جھوٹ کی بنیاد پر سچ کی تلاش جاری رکھو گے؟ میرے اندر ایک بار پھر وہی عدالت لگ چکی تھی، اور جج وہی ضمیر تھا جسے میں نے کئی دنوں سے خاموش کرا رکھا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران بیوی نے کہا، صفدر، میں نے تمہاری قمیض استری کر دی ہے، کل اچھی طرح تیار ہو کے جانا۔ میں نے گردن ہلائی، مگر دل کے اندر ایک ہلچل۔ اس دن مانگنے نہیں نکلا، گھر کے اندر بیٹھا سوچتا رہا، الجھتا رہا، سوالوں سے لڑتا رہا۔ شام تک اندر کا سکون بکھر چکا تھا، لیکن لالچ غالب تھا۔ رات کو جب بیوی بچی کو سلانے گئی، میں بیٹھا اپنے فون کو گھور رہا تھا۔ زاہد کا دیا ہوا کارڈ ابھی بھی دراز میں رکھا تھا۔ میں نے نکالا، انگلیوں سے چھوا، پھر دوبارہ رکھ دیا۔ نہ زاہد کی طرف دیکھنے کی ہمت تھی، نہ اس نوکری کو قبول کرنے کی۔ اگلے دن میں انٹرویو پر گیا۔ کمپنی کا آفس اچھی بلڈنگ میں تھا، ایئر کنڈیشن ماحول، صاف ستھرے کپڑوں میں لوگ، سب کچھ بہتر تھا سوائے میرے اندر۔ HR ہیڈ نے کہا، آپ کی پروفائل اچھی ہے، ہمیں ایسا ہی کوئی تجربے کار بندہ چاہیے تھا۔ آپ کی سیلری اتنی ہوگی، 8 گھنٹے کی شفٹ، سنڈے آف۔ میں نے سنا، سمجھا اور سر ہلا دیا۔ کمرے سے باہر نکلا، لیکن قدم وہیں رک گئے۔ خود سے پوچھا، کیا واقعی یہ زندگی ہے، یا وہ جو میں نے کالک والے چہرے کے ساتھ بیوی نے شام کو کہا، کیا ہوا انٹرویو؟ میں نے کہا، ہو گیا، لیکن کیا؟ بس سوچ رہا ہوں، 4 گھنٹے کی محنت سے جو کما رہا ہوں وہ یہاں کی تنخواہ سے زیادہ ہے، تو کیوں نوکری کروں؟ بیوی نے حیرت سے دیکھا۔ صفدر، یہ بات تم کہہ رہی ہو، تم جس نے عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا؟ میں نے نظریں چرا لی۔ بیوی اٹھ کر اندر چلی گئی، کچھ کہے بغیر میں وہیں بیٹھا رہا، خالی نظروں سے دیوار کو تکتا ہوا۔ ہاں، پیٹ بھر گیا تھا، ہاں جیب میں پیسے تھے، لیکن دل، وہ آج بھی خالی تھا۔ اور جب خدا دروازہ کھولتا ہے تو صرف دیتا نہیں، جانچتا بھی ہے کہ کون دستک دیتا ہے اور کون دروازے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں اب ایک منظم نظام کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح ناشتہ، کوئلہ چہرے پر کالک، رومال مخصوص جگہ، مخصوص انداز، مخصوص دعائیں، اور واپسی پر مخصوص سکون۔ گھر میں اب تنگی نہیں تھی، بیوی خوش، بچی صحت مند، ہر چیز اپنے مقام پر، اور میں دن میں ایک اداکار بن چکا تھا، اور رات کو ایک سجدہ گزار۔ اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی، وضو کرتا، ٹوپی پہنتا، سجدے میں گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا رب معاف کر دے، مجبور تھا، بیٹی بیمار تھی، تو جانتا ہے میرا دل، میری نیت، میرا دکھ۔ اور ہر بار دل سے آواز آتی، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، مگر کچھ تھا جو معاف نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی، پہلے جو ہر بات میں ہنستی تھی اب خاموش نظروں سے صرف مجھے دیکھتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ سوال پڑھ سکتا تھا جو وہ زبان سے نہیں کہتی تھی، اور شاید اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہ جان چکی تھی میں سننا نہیں چاہتا۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا کہ پیچھے سے بیوی کی آواز آہستہ آئی، نماز سے پہلے نیت ٹھیک کر، ورنہ سجدے قبول نہیں ہوتے۔ میرا دل لرز گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ میں نے سجدے میں ہی کہا، یا اللہ، نیت تو ٹھیک ہے، بس حالات خراب ہیں۔ لیکن اس دن مجھے پہلی بار لگا شاید میں خود کو جھوٹ بولنے لگا ہوں۔ مجھے یہ مجبوری کا لفظ اتنا سہارا دیتا تھا کہ جیسے وہی میری چھت۔ میں اپنے ہر فیصلے کو اس پردے میں چھپاتا اور روز سجدے میں معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا، مگر سچ یہ تھا کہ میری روح اب بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بچے کو گود میں لیتا، اس کے چہرے کو دیکھتا اور دل میں سوچتا، کیا یہ مسکراہٹ میری بخشش کا ذریعہ ہے یا میری آزمائش کا؟ بیوی اکثر رات کو بچے کے ساتھ سوتی اور میں جاگتا رہتا، چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتا، اپنے آپ سے دلیلیں دیتا۔ سب کرتے ہیں یہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ ایک دن بیوی نے کہا، صفدر، میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، پر میں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تم خود کو کھو دو۔ میں خاموش رہا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں کھو چکا تھا، اپنے اصول، اپنی خودداری، اپنی پہچان، سب کچھ۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میرا پیٹ بھر رہا تھا اتنی ہی میری روح خالی ہو رہی تھی۔ ہر روز گھر میں کوئی نئی چیز آتی، برتن، پنکھا، نئی موبائل، لیکن میری راتیں بے چین ہو چکی تھی۔ ایک دن نماز کے بعد بچی میرے ساتھ کھیل رہی تھی، اس نے میرے چہرے کو چھو کر کہا، بابا، آپ کالے کیوں ہو جاتے ہیں صبح؟ میں چونکا۔ بیوی نے فوراً بچے کو چپ کروایا اور مجھے دیکھا، آنکھوں میں کچھ کہنے کی اجازت تھی، کچھ کہنے کی ممانعت۔ بچی اب سمجھنے لگی ہے صفدر، اس نے کہا، آج وہ پوچھ رہی ہے، کل کو کوئی اور سوال کرے گی، تب کیا کرو گی؟ میں نے کہا، جب وہ بڑی ہوگی تب کی تب دیکھیں گے۔
نہیں صفدر، بیوی نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سوچ کر راستہ چنا کہ تم مجبور، لیکن اب تم عادی ہو گئے ہو۔ مجبوری ختم ہو گئی مگر تم رکے نہیں۔ میرے پاس کوئی جواب، میں نے بیوی سے نظریں چرا لی اور بچے کی طرف دیکھا۔ وہ کھلونے سے کھیل رہی تھی، اچھی صحت، اچھی ہنسی، بھرپور بچپن، لیکن میرے اندر ایک خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ اس رات میں نے بہت طویل نماز پڑھی، سجدہ لمبا کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا، یا رب، اگر میں غلط ہوں تو کوئی نشان دے، کوئی اشارہ دے کہ میں رک جاؤں، واپس پلٹ آؤں، لیکن اگر یہی تیرا راستہ ہے تو سکون دے تاکہ میں اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہ سکوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح ہوئی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ سورج نکلا، چہرے پر کالک ملی، بازار گیا، رومال بچھایا اور کچھ ہی دیر میں 1000 کا نوٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہی تقدیر ہے، یہی رزق ہے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک دعا دبی دبی سی چلتی رہی، یا اللہ، اگر میرا راستہ تیرے خلاف ہے تو مجھے آزمائش میں ڈال، مگر رہنما ضرور بنا، کیونکہ میں اب نماز تو پڑھتا تھا لیکن نیت وہ کہیں اور دفن ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، آسمان پر چاند نہیں تھا، ہوا بھی رکی ہوئی تھی، کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے پنکھے کی ہلکی سی آواز کے جو کمرے کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ میں نیند میں تھا، شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا شاید بس بے خبر تھا۔ تب اچانک بیوی کی چیخ سنائی دی، صفدر، صفدر اٹھو، بچی، ہماری بچی سانس نہیں لے رہی۔ میں جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی اور پھر بیٹی کی طرف دیکھا جو بیوی کی گود میں ساکت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بند، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بڑبڑایا اور پاگلوں کی طرح بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی نازک گردن میری باہوں میں ڈھلک گئی۔ زینب، بابا کی جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آیا ہوں۔ بیوی رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور میں کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ میری بیٹی، جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، جو میری مجبوری کی دلیل بنی، میرے گناہ کا جواز بنی، وہ میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ میں اسے لے کر باہر صحن میں آ گیا۔ آسمان تاریک تھا اور میں نے اسے فرش پر رکھا، اپنے کپڑوں سے اس کا چہرہ صاف کیا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، یہ کیا کیا تو نے میری بیٹی لے لی؟ میں تو صرف زندہ رہنا چاہتا تھا، صرف اپنی بیٹی کو ہنستا دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں، ندامت بہ رہی تھی۔ یہ میری سزا ہے نا، میں نے جو کیا، جو راستہ چنا، میں نے سمجھا تو معاف کر دے گا، پر تو جانتا ہے میری نیت تو کبھی بھی سیدھی نہیں تھی۔ میں جھوٹ بولتا رہا، ہر سجدے میں جھوٹ، ہر آیت کے بعد لالچ۔ بیوی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس نے میری پشت پر ہاتھ رکھا مگر خود بھی کانپ رہی تھی۔ صفدر، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے، پر دیکھو میری بچی نہیں رہی۔ اس کا لہجہ نہیں، اس کی سانسیں بھی ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ میری غلطی ہے، میں چیخا، میں نے حرام رزق سے اسے پالا، میں نے خود ہاتھ پھیلایا، خود کو مارا، پر اس کے حصے کا بھی رزق زہر بن گیا۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ اٹھایا، اسے سینے سے لگایا جیسے میری سانس سے اس میں اتر جائیں اور وہ پھر سے آنکھیں کھول دے، مگر وہ بے حس پڑی رہی، چھوٹی سی، نازک اور اب مردہ۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کی طرف۔ یا اللہ، تو لے جا مجھے، اسے واپس کر دے، میری بیٹی زندہ کر دے، میں سب چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ مگر آسمان خاموش تھا، ہوا بھی نہیں تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ بیوی نے اب سسکنا بند کر دیا تھا، وہ بس خاموش بیٹھی بچی کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہی بچی جو کل تک بابا کہہ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، آج مٹی سے بھی ہلکی ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل ٹوٹا ہوا پایا اور اس جھوٹ پھوٹ میں صرف ایک چیز باقی تھی، میرا جرم، میری غلطی۔ میں نے جو چنا اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ تو نے کہا تھا میں تجھ پر بھروسہ کروں، پر میں نے لوگوں پر کیا۔ میں نے تیرا درد چھوڑ کر بازار میں اپنا رومال بچھا دیا، میں نے تیری دی ہوئی عقل کو جھوٹ میں دفن کر دیا، اور اب تو نے مجھ سے میری روشنی چھین لی۔ میں روتے روتے تھک گئی۔ بیوی اب بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی، جیسے شاید وہ کوئی کرشمہ ہو جائے، شاید اللہ رحم کر، معاف کر دے یا رب، بس ایک بار۔ یہ وہ صدمہ تھا جو میری ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور شاید یہ صدمہ ہی میری آخری امید بننے والا تھا۔ رات جانے کتنی دیر تک میں صحن کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھا رہا، بیٹی کو سینے سے لگائے، آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں پر تھر تھرائی دعائیں، اور دل میں وہ بے آواز فریادیں جو شاید آسمان کے کسی دروازے سے ٹکرا رہی تھی۔ بیوی میرے ساتھ تھی، بچے میرے بازو میں، وہی نازک جسم، وہی ساکت چہرہ، اور میں بار بار کہہ رہا تھا، زینب میری جان، بابا کی بات سنو، ایک بار آنکھیں کھولو، ایک بار بس۔ دل میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میری بچی کو واپس کر دے یا اللہ، میں سب چھوڑ دوں گا، سب، صرف میری زینب کو لوٹا دے۔ پھر نہ جانے کب صحن کی زمین پر ہی میری آنکھ لگ گئی، بچی گود میں تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا، اور دل میں وہ بوجھ جس نے میری روح چیر دی۔ اور جب آنکھ کھلی، بچی رو رہی تھی، وہی ننھی سی آواز جو کانوں میں پڑی تو جیسے کوئی نغمہ سن لیا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہوا، آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، زینب میرے برابر میں لیٹی تھی،
زندہ، مکمل، گرم سانسوں کے ساتھ۔ بیوی جلدی سے قریب آئی، زینب کو گود میں لیا اور کہا، صفدر کیا ہو گیا تمہیں؟ رات تم صحن میں سو گئے تھے، بچے کو لے کر خود بھی کانپ رہے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے خاموشی سے زینب کو دیکھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی، وہ رو رہی تھی، جیسے بھوک لگی ہو، جیسے یہ دنیا اسے دوبارہ خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ میرے لبوں سے آواز نہ نکلی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کسی ماتم کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ یہ زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے، میں نے کپکپاتی آواز میں بیوی سے پوچھا۔ صفدر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تم رات کو شاید کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئے تھے، جب میں باہر آئی تو تم نیند میں بھی رو رہے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا، وہی پسینہ، وہی آنسو، مگر دل میں اب کچھ اور تھا۔ یہ سب خواب تھا، یہ اذیت، یہ صدمہ، وہ ٹھنڈی زمین، وہ ساکت سی بچی، سب خواب تھا، مگر جو حقیقت دے گیا تھا وہ کوئی معمولی سبق نہیں تھا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا جو زینب کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی پیشانی پر چمکتا سکون، اس کے چہرے پر ماں کا اطمینان، اور میں بس رب کے حضور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تو نے مجھے ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت، ایک اشارہ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، جھوٹ بولا، سجدے کیے، مگر نیت خراب تھی، اور تو نے مجھے جگا دیا۔ میں نے سجدے میں جا کر دعا نہیں مانگی، صرف شکر ادا کیا، کیونکہ کبھی کبھی خواب حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں وہ سبق دے جاتے ہیں جو سینکڑوں خطبے بھی نہیں دے سکتے۔ بیوی نے کہا، اب بس کرو صفدر، یہ سب ختم کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آج کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد میں نے کشکول کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئلہ نہیں خریدا، رومال نہیں بچھایا۔ اس خواب نے مجھ سے سب چھین کر سب کچھ واپس دے دیا، اور مجھے بھی یقین تھا اگر اللہ نے خواب میں مجھے جگا دیا ہے تو وہ حقیقت میں بھی مجھے نیا راستہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب انسان صدقے کے قابل نہ ہو تو اس کے حصے کا نوالا بھی زہر بن سکتا ہے۔ اور میری زینب، میری بیٹی، آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، لیکن آج کا سورج کچھ مختلف تھا۔ اس کی کرنوں میں وہ اجالا تھا جو میرے دل کے اندھیرے کو دھیرے دھیرے چھو رہا تھا۔ بیٹی اب مکمل سکون سے سو رہی تھی، اور بیوی نے پہلی بار ایک ایسے اطمینان سے میری طرف دیکھا جیسے برسوں بعد کسی ماں نے اپنے شوہر کو دوبارہ باپ بنتے ہوئے دیکھا۔ کل رات کے خواب نے مجھے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اشارہ کتنا سخت ہو سکتا ہے اور کتنا مہربان بھی۔ میں نے موبائل اٹھایا، پرس نکالا اور وہ کارڈ تلاش کیا جو زاہد نے مجھے دیا تھا۔ کچھ لمحے اسے ہاتھ میں تھامے رکھا، اس پر لکھی ہوئی سیاہی جیسے میرا ماضی تھی، دھندلی، بوجھل، مگر اب نئی روشنی میں ابھرنے کے لیے تیار۔ زاہد کا نمبر ملایا، آواز آئی، ہلو زاہد، میں صفدر بول رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، صفدر، یار کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں انتظار میں تھا کہ کب فون آئے گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، زاہد مجھے کام چاہیے، کچھ بھی، لیکن اب ہاتھ پھیلانے کا نہیں، پسینہ بہانے کا ارادہ ہے۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، کام ہے میرے پاس، اور تم جیسے بندے کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، آ جاؤ، باقی بات وہیں کرتے ہیں۔ فون بند کیا تو دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے امید کی ایک بھولی بسری لکیر پھر سے زندہ ہو گئی۔ بیوی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے پاس جا کر آہستہ سے کہا، آج سے سب کچھ بدلنے والا ہے، میں نے زاہد کو فون کر لیا ہے، ان کے ساتھ کام شروع کر رہا ہوں۔ وہ رک گئی، مجھے دیکھا اور بنا کچھ کہے آنکھوں سے دعا تھی۔ اس کی خاموشی نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو شاید کسی ہزار جملوں سے بھی زیادہ تھا۔ اسی دن میں تیار ہوا، وہی پرانی قمیض پر آج اس میں ایک نیا وقار تھا۔ زاہد کے آفس پہنچا تو اس نے گلے لگا کر کہا، خوش آمدید، اب تو بھکاری نہیں، پھر سے محنتی صفدر ہے۔ کمپنی کا ماحول سادہ تھا مگر عزت تھی۔ زاہد نے مجھے آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ پر رکھ لیا، ساتھ میں کمپیوٹر اور مینجمنٹ کی ٹریننگ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے پہلی بار کسی جگہ بیٹھ کر خود کو جینے کے قابل محسوس کیا۔ شام کو جب واپس آئے تو ہاتھ میں تنخواہ نہیں تھی، مگر دل میں وہ اطمینان تھا جو سالوں سے گم تھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، زینب میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور فیڈر خود پکڑ کر اس کے منہ سے لگا۔ بیوی نے آنکھوں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر لفظ نہیں ملے۔ ہم نے اس دن روٹی کے ساتھ شکر کا نوالا کھایا، نہ زیادہ تھا نہ کم، بس سکون تھا جو کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ رات کو جب بیوی زینب کو لوری دے رہی تھی، میں صحن میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی آسمان جو کئی راتوں تک میرے سوالوں سے بھرا رہا تھا، آج خالی تھا، جیسے جواب دے چکا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، اب کالک نہیں ملوں گا، کشکول نہیں
نہیں اٹھاؤں گا، فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھوں گا، اب ہاتھ صرف دعا کے لیے اٹھیں گے اور صرف رب کے حضور جھکیں گے۔ یہ نئی صبح تھی، نیا سفر اور ایک ایسا راستہ جس پر قدم تو تھکیں گے مگر روح کبھی نہیں۔ زاہد کی کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے ہر دن کو اپنے لیے کفارہ سمجھا، ایک قربانی، ایک وضاحت۔ فٹ پاتھ، کشکول، وہ کالک زدہ چہرہ اب سب ماضی کی دھن میں کہیں گم ہو چکے تھے مگر ضمیر کی فائل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ میری ذمہ داری آفس اسسٹنٹ کی تھی لیکن میں نے اس ذمہ داری کو عزت کا زیور سمجھا۔ وقت پر آتا، دل لگا کر کام کرتا اور ایک دن زاہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صفدر، اب تم صرف اسسٹنٹ نہیں، میرے دائیں ہاتھ، اگلے مہینے سے سیلز مینیجر کے طور پر کام سنبھالو گے۔ میں خاموش رہا، شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ اللہ نے مجھے صرف روزی نہیں دی تھی، عزت بھی لوٹا دی تھی۔ محلے میں وہی لوگ جو پہلے مجھے ترس کے نگاہ سے دیکھتے تھے اب سلام کرتے، مشورے مانگتے، دعائیں دیتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ذات نے دوبارہ سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ بیوی کے چہرے پر سکون لوٹ آیا تھا۔ زینب اب اسکول جانے کے قابل ہو چکی تھی اور جب وہ اپنی اسکول کی کاپی میرے سامنے رکھ کر کہتی، بابا میری دعا پوری ہو گئی، تو میں بس سر جھکا لیتا۔ مگر ایک وعدہ تھا جو میں نے خود سے کر لیا تھا، میں کبھی کسی کو ترغیب نہیں دوں گا کہ مانگنے کی راہ میں ان غریبوں کے لیے جو واقعی محتاج ہیں خاموشی سے راشن بھجواتا، بچوں کی فیس ادا کرتا، مگر کبھی یہ نہ کہا دوسروں کی طرح بن جا، کیونکہ میں جانتا تھا مانگنے کی عادت رزق سے نہیں غیرت سے محروم کرتی ہے۔ جب کبھی راستے میں وہی جگہ آتی جہاں میں رومال بچھا کر بیٹھا کرتا تھا تو گاڑی کا شیشہ بند کر لیتا، نہیں اس لیے کہ شرم آتی تھی بلکہ اس لیے کہ دل ٹوٹتا تھا۔ وہ صفدر اب وہاں نہیں تھا مگر یادیں تھی، پچھتاوے تھے اور سب سے بڑھ کر شکر تھا۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا تو وہی سادہ سا جملہ دل سے نکلتا، صبر کبھی خالی نہیں جاتا اور توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وقت گزر چکا تھا، زینب اب بڑی ہو چکی تھی، اسکول کی ہونہار طالبہ اور بیوی، وہ اب بھی میرے بازو کی طاقت، میری خاموش دعا۔ میں اکثر مختلف کالجوں، اداروں میں مدعو کیا جا، صفدر اقبال جو غربت سے اٹھا، عزت کی کرسی تک پہنچا، لیکن جب میں بولتا تو میرے لہجے میں فخر نہیں صرف سچ ہوتا۔ میں کہتا مجبوری گناہ نہیں لیکن حرام رزق کو عادت بنا لینا خودکشی ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں سوال ہوتے، کچھ بے یقینی، کچھ حیرانی، تب میں انہیں وہ قصہ سناتا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں چہرے پر کالک مل کر فٹ پاتھ پر بیٹھا کرتا تھا، ہزاروں روپے کماتا تھا، لیکن ایک رات خواب میں میری بیٹی مر گئی۔ میں چیختا رہا، گڑ گڑاتا رہا اور صبح جب آنکھ کھولی تو وہ زندہ تھی۔ تب مجھے رب کی مہلت کا مطلب سمجھ آیا۔ میں نے سب چھوڑا، محنت کی، نوکری کی، وقت، لیکن آج جو سکون ہے وہ ہزاروں کے نوٹ میں نہیں، عزت کی روٹی میں ہے۔ میں کہتا جو صدقے کے حقدار نہ ہوں ان کے لیے خیرات زہر بن جاتی ہے، اور خواب کبھی کبھی خواب صرف سجھانے کے لیے آتے ہیں، اگر نہ سمجھو تو جو خواب میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ محفل خاموش ہو جا، کچھ کی آنکھیں نم ہوتی، کچھ کی روح ہلکی۔ مجھے بس ایک بات کا یقین تھا، اگر میری کہانی کسی ایک شخص کو حرام سے بچا تو شاید میری توبہ مکمل ہو جائے۔ آخری بار جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں میرا رومال بچھا کرتا تھا تو زمین پر ایک نیا فقیر بیٹھا تھا، چہرے پر کالک، آنکھوں میں امید اور ہاتھ میں کشکول۔ میں رک گیا، جیب سے کچھ نکالا مگر نوٹ نہیں، کارڈ تھا، ایک نوکری کا پتہ، ایک دروازہ۔ میں نے جھک کر کہا میں بھی کبھی یہاں بیٹھتا تھا، بس ایک بار اللہ نے دروازہ کھول دیا، چاہو تو تم بھی نکل سکتے ہو۔ فقیر کی آنکھوں میں وہی حیرانی تھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی، اور میرے دل میں وہی شکر۔ ختم شد سفر صدق سے صبر تک۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔